ایک دفعہ ایک آدمی کسی کے پاس نوکری کرتا تھا، کوئی بھی پرائیویٹ نوکری تھی، تو اس نے کسی دن نا بغیر مالک کو بتائے چھٹی کر لی۔ تو چھٹی کرنے کے بعد جب اگلے دن دوبارہ وہ نوکری کرنے کے لیے گیا نا، تو مالک نے اس سے پوچھا نہیں کہ آپ نے چھٹی کیوں کی۔ اچھا آدمی تھا، اچھا انسان تھا، اس نے خود ہی سوچا کہ اس کو کوئی مجبوری ہوگی، شاید کہ جو میں اس کو نوکری کی تنخواہ دے رہا ہوں نا وہ کم ہے، تو اس نے اس کی تنخواہ بڑھا دی ایک دن کی چھٹی کرنے کے بعد، کہ اگر اس کی کوئی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تو چلو میں تنخواہ بڑھا دیتا ہوں تو اس کی ضرورتیں پوری ہونی شروع ہو جائیں گی۔ وہ نوکری کرتا رہا، اس نے کوئی شکر کیا اللہ تعالیٰ کا، نوکری کرتا رہا، کرتے کرتے جب وہ کچھ دن گزرے تو اس نے دوبارہ چھٹی کی بن بتائے ویسے ہی۔ تو اگلے دن جب وہ دوبارہ نوکری پر گیا تو مالک نے سوچا کہ اس کی میں نے تنخواہ بھی بڑھا دی ہے، یہ پھر چھٹی کر رہا ہے۔ اس نے اس کی تنخواہ پھر کم کر دی دوبارہ واپس جتنی پہلے تھی۔ تو تنخواہ کم کرنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ نے پہلے چھٹی کی، میں نے آپ کی تنخواہ بڑھا دی تھی، اب تم نے پھر چھٹی کی، میں نے آپ کی تنخواہ کم کر دی ہے، آپ تو اپنی اسی عادتوں پر مجبور ہو۔ تو اس نے اس کو مالک نے نہیں کہا کہ جناب میری تنخواہ بڑھا دو یا کیوں کم کی ہے، یہ میرا کیا گناہ ہے، سو ہوتی ہے، نہیں کی، خاموشی سے اپنی نوکری کرتا رہا۔ وہ مالک حیران ہو گیا کہ اس کی تنخواہ بڑھاتا ہوں تو یہ تو اب بھی کچھ نہیں کہتا، اب اس کی تنخواہ کم کی ہے یہ پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہا، یہ چاہتا کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے اس کو بلا لیا اور پوچھا کہ مجھے بتاؤ، جب میں نے آپ کی تنخواہ بڑھائی تھی تم نے تب بھی کچھ نہیں کہا، اور اب جب تنخواہ کم کر دی ہے تو آپ نے تب بھی کچھ نہیں کہا، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو حضرات بڑا خوبصورت جواب دیا اس نے۔ میں نے اسی بات کے لیے یہ بات شروع کی ہے جو بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ مالک جب آپ نے میں نے چھٹی کی تھی نا اور آپ نے میری تنخواہ بڑھائی تھی، وہ صرف یہ وجہ تھی کہ مجھے بیٹی دی تھی اللہ تعالیٰ نے، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تھی اور میں اچانک اس وجہ سے ڈیوٹی پر نہ آ سکا، میں نے چھٹی کر لی۔ تو آپ نے تنخواہ بڑھائی تو میں نے یہی سوچا کہ اللہ پاک نے میرا اس بیٹی کا مجھے رزق دیا ہے، وہ میری بیٹی اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آئی ہے، تو میں نے شکر کیا اللہ تعالیٰ کا، وہ آپ ایک وسیلہ بنے اور میری وہ جو نوکری تھی وہ تنخواہ تھی وہ بڑھ گئی۔ تو اس نے کہا جب وہ دوبارہ چھٹی کی ہے، میں نے آپ کی تنخواہ کاٹی ہے، وہ کیا معاملہ تھا؟ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہتا ہے جی جب میں نے دوسری چھٹی کی ہے نا تو تب میری والدہ فوت ہوئی تھی اور آپ نے میری تنخواہ کم کی ہے، تو میں نے یہی سوچا ہے کہ وہ جو میری والدہ ہے وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے گئی، اس لیے میری تنخواہ کم ہو گئی ہے۔ تو میں تو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتا ہوں، جو بھی ہوتا ہے وہ میرا مالک میرے لیے کر رہا ہے۔ بیٹی آئی تھی تو رزق بڑا تھا، ماں گئی ہے تو رزق کم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ وہ جو جاتا ہے اس کا رزق اس کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ تو میں تو اس لیے وہ مالک بڑا حیران ہوا، بڑا حیران، اس نے پھر اس کی دوبارہ تنخواہ بڑھا دی اور بڑا خوش ہوا۔ اور وہ اس انسان کا توکل دیکھیں یار، اس کا بھروسہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور یقین کامل، اتنا کامل ہے کہ کیا بات ہے۔ ہم سب کے اندر نا یہ ایسا ایمان ہونا ضروری ہے۔ کتنا دیکھو وہ ایک مزدور انسان اور اللہ تعالیٰ پر کتنا ایمان رکھ رہا ہے، رزق آ رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے وہ شکر ادا کر رہا ہے، جا رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ شکر ادا کر رہا ہے کہ دینے والا بھی وہی ہے اور لینے والا بھی وہی ہے، آنے والوں کے لیے رزق وہ دیتا ہے، جانے والوں کا رزق وہ ساتھ بھیج دیتا ہے۔ حضرات ہمیں ایسے ایمان کی ضرورت ہے۔ آج کل دنیا بہت پتہ نہیں کیا خود کو سمجھ بیٹھی ہے، جس کے پاس نہیں ہے نا وہ تو شکر ادا کر رہا ہے، جس کے پاس رزق ہے وہ شکر نہیں ادا کر رہا۔ سوچنے کی بات ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ وہ بے شک بڑی پیار کرنے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، خدا کی قسم بڑا کچھ دیتا ہے، وہ ہمیں لینے والے بننے چاہیے۔ وہ قاسم اس نے اپنے محبوب کو بنایا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا رزق بانٹ رہے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ہمیں لینا نہیں آ رہا۔ حضرات میں یہی بس پیغام دینا چاہتا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنا سیکھیے، اس سے لینا سیکھیے، اس سے مانگنا سیکھیے، وہ جو دے رہا ہے اس میں راضی رہنا سیکھیے۔ وہ خواجہ غلام فرید نے بھی لکھا ہے نا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اگر یار جیسے راضی ہے تو پھر ہمیں بھی ویسے ہی راضی رہنا چاہیے نا۔ غلام فریدا جے مل جاوے ماہی انہوں رو رو حال سناواں، اس کے ڈھونڈنے کی تلاش کرنی چاہیے، اس کو وہ مل جاتا ہے، پھر وہ رزق بھی دے دیتا ہے، وہ خوشحالیاں بھی دے دیتا ہے، وہ سارا کچھ کرتا ہے۔ بس کچھ کرنے والے بنیے، لینے والے بنیے۔ اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا ایمان اور مضبوط جو عقیدہ ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، یہ فی سبیل اللہ آپ سب کو ثواب بھی ملے گا۔ اور کئی لوگوں تک پتہ نہیں یہ جو لوگ شکر ادا کرنا نہیں جانتے، شاید ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا آ جائے۔ تو یہ میری ویڈیو آپ آگے سے آگے شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر و خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔